الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کے اس موقع پر تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر عرض کی جا رہی ہے. بحمد اللہ ہمارا سبق 15ویں پارہ میں جا رہا ہے. سورۃ بنی اسرائیل مکمل ہو چکی ہے اور آج ہم اس سے اگلی سورت سورۃ الکہف کی ابتدا کر رہے ہیں. سورۃ الکہف مکی سورت ہے
اور اس کا نام کہف اس لیے رکھا گیا ہے کہ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار۔ یہ جو پہاڑوں کے اندر غار ہوتے ہیں، ذرا تنگ ہو تو اس کو غار کہتے ہیں، ذرا کشادہ جگہ ہو تو اس کو کہف کہتے ہیں۔ کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے کہف کے اندر پناہ لی تھی، اس لیے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الکہف، یعنی غار میں پناہ لینے والے نوجوانوں کا واقعہ بیان کرنے والی سورت۔ سورۃ الکہف کے بعض روایات کے اندر فضائل بھی موجود ہیں۔ بعض روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ ہر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھی جائیں، سمجھی جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے گا۔ اور بھی اس کے کئی فضائل روایات کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے، پچھلی سورت کا نام تھا بنی اسرائیل، تو اس کے ساتھ جوڑ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے سرکشی کی، بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، تو ہم نے ان کے اوپر ایک ظالم جابر بادشاہ بخت نصر مسلط کر دیا گیا۔ تو بخت نصر بادشاہ ان پہ مسلط کیا، اور اس نے ان کو جناب وہ مزے چکھائے جو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور سورۃ الکہف کا تعلق اس کے ساتھ یہ ہے کہ کہف والوں نے اللہ کی توحید کو تسلیم کیا، اللہ کی وحدانیت کو مانا۔ ان کے مقابلے میں بھی ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم جس کا نام تھا دقیانوس، انہوں نے اللہ کے احکامات مانے، ان کا وہ جابر بادشاہ کچھ بگاڑ نہ سکا اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ اس کا نامی ربط ہے کہ لوگوں بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اور اصحاب کہف کی طرح اپنے عقیدے اور اپنے مسلک کی حفاظت کرنا، عقیدے اور مسلک کی حفاظت کرنا
یہ بہت بڑی اہم بات ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الکہف کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قریش مکہ نے ایک دفعہ اپنے دو آدمی، ایک نضر ابن حارث تھا اور ایک کوئی اور تھا، ان دونوں کو انہوں نے مدینہ منورہ یہودیوں کے پاس بھیجا۔ یہودی پڑھے لکھے تھے، تورات کا علم بھی رکھتے تھے، انجیل کا بھی رکھتے تھے۔ ان کے پاس بھیجا کہ ہمیں کوئی ایسے علمی سوالات بتائیں جو ہم اس نبی کے سامنے پیش کریں۔ ہم تو اس کے جناب کوئی دلائل نہیں ہے ہمارے پاس، آپ مہربانی کریں کچھ سوالات ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو پھنسائیں سوالوں میں۔ تو لوگوں کا ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ دین بیان کرنے والے کو پھنسایا جائے سوال کر کے۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی سوال ہمیں دیں۔ مدینہ کے یہودیوں نے 3 سوال بھیجے کہ بھائی یہ 3 سوال ہیں، یہ اس نبی سے پوچھیں اور ان کے جوابات ان سے پوچھیں۔ اگر وہ تینوں سوالات کے جواب دے دے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جواب دے دے تو پھر بھی وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ جواب دے دے پورا مکمل، پھر بھی اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اور اگر وہ جواب نہ دے سکے پھر بھی وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ عجیب بات نہیں ہے جی کہ جواب دے دے تب بھی نبی نہیں ہے، جواب نہ دے تب بھی نبی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک شکل ہے، 2 سوالوں کے جواب دے اور ایک سوال کا تفصیلی جواب نہ دے، تب وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ لہذا جائیں اس سے جا کر پوچھیں۔ مشرکین مکہ کو سوالات مل گئے اور انہوں نے آ کر پورے شہر میں ایک جناب بات پھیلا دی کہ ہم سوال لے کر آئے ہیں، اب جناب والا سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے سوالات لے کر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کہاں سے آتا ہے جی؟ اللہ کی طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ان سوالوں کے جواب معلوم نہیں تھے۔ آپ نے اللہ پر امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی، امید ہے جب یہ سوال آئے ہیں تو اللہ جواب بھیجے گا۔ آپ نے انہیں فرمایا بھائی آج تو نہیں، کل آنا، کل میں ان سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ سأخبرکم غدا، سأخبرکم غدا، کل میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ پہلے تو انہوں نے جناب اچھا بھلا اس بات کا بھی جناب چرچا کیا، دیکھو جی جواب نہیں دے سکا، نہیں دے سکا، کہتا ہے کل چلو، کل چلے جائیں گے۔ آج 2 بندے آئے تھے، کل 10 بندے آ گئے، کو جی ہم آ گئے ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا بھائی آج تو نہیں، کل آ جانا، میں ان کے جواب دوں گا، ابھی میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا دیکھا نا جناب، سوال ہیں بڑے بدیع اور ٹیٹ سوال ہیں، ان کا یہ جواب نہیں دے سکتا، اور جناب والا کہہ رہا ہے ابھی وحی نہیں آئی، پہلے روز ہمیں وحی سناتا تھا، آج یہ آ گئی، آج یہ آ گئی، اب کہتا ہے آئی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم پرسوں آ جائیں گے۔ پرسوں جناب 50 بندہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔
کہ جی آپ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں۔ اب وہی آئے تو اللہ کے نبی بتائیں۔ اب اللہ کے نبی بھی پریشان ہیں کہ یا اللہ وہی کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ پہلے تو وہی آتی تھی تو اب وہی نازل نہیں ہو رہی، جبریل امین نہیں آ رہے، تو جب تک اللہ نہ بتائے جبریل امین آ سکتا۔ علم غیب کس نہ داند بجز پروردگار، یہ فارسی کا شعر ہے۔ علم غیب کس نہ داند بجز پروردگار، ہر کسے گوید کے میدانم ازو باور مدار، کہ غیب کا علم اللہ کے ماں سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ جو آدمی کہے میں غیب کا علم رکھتا ہوں اس کی بات کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا جملہ، مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل، یہ جملہ سنانا ہے۔ مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل، جبریلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک بات نہیں بیان کرتے جب تک جبریل آ کر نہ بتائے، اور جبریل بھی اس وقت تک نہیں بتا سکتا جب تک اللہ اس کو نہ بتائے۔ تو سارا یہ علم نبوت کا کہاں سے آ رہا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ بہرحال آپ جانتے ہیں اس زمانے میں کتنی مخالفت تھی، شہر کے اندر کتنا پروپیگنڈا ہوا ہوگا، بلکہ علاقے کے اندر پروپیگنڈا ہوا ہوگا، کتنے مذاق کیے گئے ہوں گے، کتنا تمسخر کیا گیا ہوگا، کتنی پھبتیاں کسی گئی ہوں گی کہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور اب وہ نبوت کہاں گئی؟ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کو بادشاہ اللہ اس کا ناراض ہو گیا ہے، اس کا اللہ اب اس کے ساتھ ناراض ہو گیا ہے، قصہ ختم۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا جناب۔ بعد نے کہا او یارو اللہ کہاں تھا وہی بھیجنے والا؟ اب دیکھیں نا کیسے خبیث ہیں، اللہ کہاں تھا وہی بھیجنے والا؟ وہ کوئی شیطان تھا جو اس کے اوپر آتا تھا اور وہ شیطان بھی اس سے بچ گیا، قصہ ختم۔ اب جناب والا یہ بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ تقریباً اس انداز میں 15 دن یا 18 دن گزر گئے۔ اب اندازہ لگائیں، میں ایک معمولی سا مولوی ہوں، اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کریں اور میں آپ کو کہوں جی کل بتاؤں گا، کل پھر کہوں جی کل بتاؤں گا، میرا مذاق بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ چنگا مولوی ہے جناب، آئیتریہ جاڑا ہے سوال دے جواب نہیں پہ دے سکتا جناب۔ تو حضور کے بارے میں کتنا پروپیگنڈا ہوا ہوگا، کتنی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں فَقَرِبْتُ قُرْبَةً شَدِيدَةً، جب وہ آتے تھے نا میرے سامنے، دوسرے دن پھر آ گئے، پھر سوال، پھر جواب دو جی جواب دو۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بڑی تنگی ہوتی تھی، میرے دل کے اندر بڑی جناب اذیت ہوتی تھی کہ یا اللہ تو جواب دے تو میں ان کو بتاؤں، اگر تو نہ بتائے تو میں کیا بتا سکتا ہوں۔ آخر اتنے دن گزرنے کے بعد، 15 دن گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جبریل کے ساتھ تو فرینکلی گفتگو تھی نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حضرت جبریل کو کہا کہ یار اتنے دیہڑے ہو گئے، میں انتظار پہ کرے نا کہ میں تیرا ویٹ کر رہا اور تو اگے روز آ وڑنا ہے کہ تو چنگا رہ گیا ہوں، تو 15 دیہڑے جناب منہ ہی نہیں وکھایا تے اج تو آندا پیا 15 دیہڑے جلے لوڑ پئی ہے انہیں تو آیا ہی نہیں۔ حضور نے اس کو گلہ دیا جبریل امین کو، اور جبریل امین نے کیا فرمایا؟ جبریل امین نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کے پیغمبر ہم کوئی آپ کی اپنی مرضی سے آپ کے پاس آتے ہیں،
نہ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ جب ہمارا جی چاہے ہم آ جاتے ہیں، نہیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جب تک رب نہ بھیجے میری جرت نہیں ہے کہ میں ادھر قدم رکھوں۔ تو یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے جی؟ اللہ نے بھیجا نہیں، اب اللہ نے بھیجا ہے، میں حاضر ہو گیا۔ اور پھر حضرت جبریل امین نے ان سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ جناب روح کیا ہے، روح کے متعلق بتائیں، اور اس کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمل جواب دیا، یعنی مختصر شارٹ کا جواب، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ مختصر جواب ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے، بھائی یہ اللہ کا امر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے، چلو جناب۔ یہ کوئی تفصیلی جواب تو نہیں ہے نا، وہ تو تفصیلی مانگ رہے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جی کچھ نوجوان گم ہو گئے تھے، ان کے بارے میں بتائیں۔ عیسائی نوجوان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب اللہ نے وحی نازل فرمائی اور ان کا قصہ بیان کر دیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا جی، جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور بڑے علاقے فتح کیے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس کا بھی جواب اللہ نے اس صورت میں بیان فرما دیا۔ اور جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ بھائی اتنے دن نہ آنے کی وجہ، اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، میرے پیغمبر وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر، اب اللہ ہے نا اور پیغمبر ہے، اللہ نے جواب دیا، میرے پیغمبر تھوڑی سی آپ کے اندر میں آ گئی تھی۔ اندازہ لگاؤ جی، میری اور آپ کی بات ہی کیا ہے، اللہ کے نبی تھوڑی سی میں، آپ نے فرمایا تھا نا انا اخبرکم غدن، انا اخبرکم، میں کل جواب، یہ مطلب ہے بیٹی میرا تو نہ ہی کوئی نہیں لیا، بھائی اللہ دے فضل نال یا اللہ دے دسن نال میں جواب دیتا، تو اپنی کر دیتی، آنا میں یہ کام کروں گا، میں کروں گا۔ میرے پیغمبر یہ آپ نے جو میں کی تھی نا، مجھے یہ پسند نہیں آئی، میں نے اس لیے وہی روک دی کہ جب بھی بات کریں یہ کہیں الا ان یشاء اللہ، کہ جب اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا، ورنہ وہ کام ہو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب آئندہ کی کوئی بات کرے نا، ساتھ کیا کہیں، انشاءاللہ، کیا کہیں، اگر اللہ نے چاہا تو میں بھائی یہ کام کروں گا، میرا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ نہ کہیں کہ جی میں کروں گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب نبی پاک نے جو یہ جواب دیا تھا وہ کوئی تکبر کی وجہ سے تو نہیں دیا تھا، چلو میں اور آپ کہتے ہوں گے تکبر سے جی میں یہ ہوں، حضور نے، لیکن اللہ نے تنبیہ کر دی، اور اپنے پیاروں کی چھوٹی چھوٹی بات کو اللہ کیا کرتا ہے، پکڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے وہ بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سمجھایا، میرے پیغمبر آئندہ کے لیے اس طرح نہیں کہنا کہ میں کروں گا، یہ کہنا ہے اللہ نے چاہا تو پھر میں۔ یہی تو حضرت بلال نے کہا تھا جب وہ حضور رات کے وقت جناب سفر کر رہے تھے اور رات کے پچھلے پہر صحابہ کرام سونے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سونے سے پہلے ایک فیصلہ کر لو، صبح نماز کے لیے کون جگائے گا۔ اب جب یہ سارے صحابہ کہتے ہیں ایسا منہ تلے کر لیں، بھائی سن نہ کہ نہیں، نبی پاک آپ چھوڑن، نیندر اتنی آئی ہوئی ہے، پریشانی اتنی تھی، تو جناب والا کوئی بندہ نہیں جواب دے رہا۔ حضرت بلال نو جو جوش چڑھیا نا، انہاں کیا حضرت جی انہاں کے جگاونا، یہ تو سارے منہ ڈھائی پین، آنا او کے حکم، میں جگہ تھا۔ حضرت بلال نے جناب جب کہا نا یہ تو جناب سو رہے ہیں سارے، جناب میں جگاؤں گا، پھر اللہ نے کیا کیا جناب، حضرت بلال پہ بھی نیند طاری کر دی،
اور صبح جناب صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ وقت گزر گیا، دن چڑھ گیا، دن اوپر آ گیا، اچھی بلی روشنی اور تپش آنے لگی اور اس وقت اس تپش اور گرمی کی وجہ سے صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ بیدار ہوئے۔ بعض روایات میں ہے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق بیدار ہوئے۔ انہاں بیدار ہوئے، انہاں نال حضرت عمر نو جگایا، بھئی یار وہ تے دیوں چڑھیا پیا تے نماز تے گئی ساڈی تے ساری دنیا 1500 صحابہ میدان میں سوئے پڑے ہیں، نبی پاک بھی سوئے پڑے ہیں۔ تو جناب یہ حضرت عمر اٹھے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، اب جناب حضور کو کون جگائے؟ ایک ادب تھا، احترام تھا، حضور کو کون جگائے؟ حضرت عمر نے کہا میں حضور کو جگاتا ہوں۔ حضرت عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، ہلایا نہیں، بلایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، نہیں جاگے، پھر اور زور سے کہا وما زال یکبر ویرفع صوتہ، حضرت عمر بار بار اللہ اکبر بھی کہتے رہے اور پہلے سے اپنی آواز بلند، حضرت عمر کی اونج بھی آواز بڑی اچھی آئی تے انہاں جدوں حضور دے کول بیٹھ کے 5-7 واری اللہ اکبر زور زور دا آکھیا نا، اچھا زور زور دا کیوں کہہ رہے ہیں حضرت عمر؟ فما زال یکبر ویرفع صوتہ، حضرت عمر تکبیر کہتے رہے اور اپنی آواز کو بلند کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے جی؟ بلند کیوں کرتے رہے؟ بھائی جکی آواز ہو سکتا ہے انہاں دے کناں دے پردیاں نال نہ ٹکراوے تے میں ہور اچھی کراں، ہاں ستا پیا نبی تے جکی آواز او دے پردیاں نال نہیں ٹکراندی تے اے آ دن فوت ہو گئے تے ساری مسجد نبی چو ساڑا سلام سنتے پے، مسجد نبی 3 میل لمبی ہے، انا للہ و انا، بھئی جو غلط بات ہوگی ہم کہیں گے یہ بات غلط ہے، ہاں دلائل کے میدان میں آؤ، دلائل پیش کرو، ہم دلائل کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس میں ناراضگی کی کون سی بات ہے؟ ہاں جناب حضرت عمر نے جناب یہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور پھر آپ نے وہ نماز کا سارا سلسلہ کیا۔ تو بلال کے ذہن میں بھی کیا آ گئی جی؟ میں، اللہ نے اس میں کا علاج کیا کہ نہ کیا؟ اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اخبرکم غدا، میں کل جواب دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، کوئی ڈیسیژن کرے کہ آئندہ میں یہ کام کروں گا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں کروں گا، یہ کہنا ہے کہ جب وہ چاہے گا تو میں کروں گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اسی سارے رل کے ایک پروگرام بنائیے، رب نہ چاہے وہ پروگرام ہمارا جناب مکمل ہو سکتا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ الَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ساری امت اکٹھی ہو جائے۔ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا او بیٹے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ایک ذرہ برابر بھی تین نفع دینا چاہن، لیکن رب نہیں چاہتا وہ تینوں ایک تیلا برابر بھی نفع نہیں دے۔ اور اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ان یضروک بشیء، تجھے نقصان دینا چاہے، اللہ اگر نقصان نہیں دینا چاہتا تو یہ کچھ بھی کر۔ اب جناب والا اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی، سورت الکہف، سمجھ آ گئی جی؟ یہ باتیں ہوتی ہیں تھوڑی سی علمی، تو علمی باتیں سمجھا کرو، یہ آپ کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو علم کی محبت عطا فرمائے۔ آج کل علم کی محبت جناب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ وہ گئے پچھلے بندے جو علم والے ہوتے تھے، جن کو علم کے ساتھ محبت ہوتی تھی، اور جو جناب 3 بجے تک اگر جمعہ جائے تو وہ بیٹھے ہیں کہ ہم جناب علمی باتیں سن رہے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن۔ آج کل تو 1 منٹ اوپر ہو جائے تو ساتھی ناراض ہو جاتے۔ وہ اگلے دیہڑے میں نے ایک بندہ ملیا، لطیفے بھی ہوں نا بچ،
تو وہ بندہ میں نے ملیا، وہ آکھن لگا مولوی صاحب تہاڈی مخالفت کئی بندے بڑی کریں دے، تہن چنگا نہیں جان دے۔ لیکن تو میں جواب دیتا نا بھائی نبیاں چنگا جان دے ہاں سارے، وہ تھے چپ گڑو۔ میں آخیا بل جاءہم بالحق و اکثرہم للحق کارہون، اللہ کے نبی جب آئے تو ان کو بھی اکثریت نے پسند کیا یا ناپسند کیا؟ میں آخیا جی میں اکثریت ناپسند کر رہی ہے تو یہ تو میری گل نبیاں نال رل گئی۔ باقی اگر ناپسند کرنے والے میرے بھائی ہیں تو خدا کی قسم اسی مجمع میں دعائیں دینے والے بھی، وہ ایسی ایسی دعائیں دے رہے ہیں کہ ہم نے آج تک وہ دعائیں اپنے لیے نہیں مانگی، وہ جو مانگ رہے ہیں جناب۔ تو یہ والد صاحب آدیان بھائی اے دعاواں تے بد دعاواں آپس وچ بڑھدیاں رہن سن، کوئی ٹینشن کوئی نہیں۔ وہ بندہ میں نہ آکھن لگا تہاڈی بڑی مخالفت ہے جی، کچھ نہ کچھ بندے کچھ نہ کچھ۔ میں آخیا بھائی یار ایسی گل تو کوئی نہیں، میں کچھ کیتا تو کوئی نہیں، بس میں ایسا جرم کیتا ہوئے یا میں جناب جمعہ پڑھا رہا اور دین دا کام کر رہا تے جدوں تک میں سکول پڑھیندا رہا اس سٹیج تے نہ آیا ادوں تک ساریاں دے وچ میں کہ آس چنگا، تے جدوں جناب میں دین دا کام شروع کیتا ہے لوگ مخالفت کرتے ہیں جناب۔ میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، میں نے کہا واحد مولوی میں ہاں جڑا دین دے کام دی کوئی تنخواہ خوشاب وچوں ایک مولوی پیش کر دو جڑا آکھے جی میں دین دا کام کر رہا اور میں لیندا کچھ نہ میں۔ اچھا اس کے باوجود مخالفت ہے جناب۔ میں نے کہا میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں نے ان کے جناب پہنچانے کے لیے صدقہ کو جاری رکھنے کے لیے میں نے جناب ان مراکز کے اندر دین کا کام کیا، کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں یہ جو جمعے والی مسجد ہے اس کو آباد الحمدللہ اللہ کے فضل سے اے میں گل جا رکھی پہ ہاں یا نہ رکھی پہ ہاں۔ والد صاحب مرکزی جامعہ مسجد میں درس دیتے تھے، میں اس جگہ دے اتنے بھی انہاں دی جانشینی دے وچ کام کر رہا ہاں یا نہ کر رہے ہیں۔ والد صاحب عیدگاہ میں عید پڑھاتے تھے، ان کی جانشینی میں اتنے عید بھی میں نہیں، یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، بڑے کام کر رہا ہوں۔ والد صاحب نے مدرسہ بنایا تھا اور اس مدرسے کو 15 سال سے میں آباد کیے ہوئے ہوں، 4 کروڑ روپے آج تک میں خرچ کر چکا ہوں، وہ میرے پاس سارا حساب لکھا ہوا ہے۔ 1500 طالب علم، کتنے؟ 1500۔ ان 15 سالوں میں جو میرا گزرا ہے 15 سالوں میں 1500 طالب علم اور 1500 طالبات فیض حاصل کر چکے ہیں، رجسٹر میرے پاس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو بعض لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں جناب، ہم نے بھائی چادر اتنی پھیلانی ہے جتنی جناب پاؤں اتنے پھیلانے ہیں جتنی چادر ہوگی، آپ پیسے اور دیں جناب والا، ہم اور کام کریں گے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ہم تو بھائی اپنے پاس سے لگا کر کام کرنے والے ہیں۔ وہ پچھلے سال میں مہینے تو نہ کیا نا 29,000 بل آیا کہ میں تھوڑے کو منگیا، اللہ میں نے سبق دیتا اتواری 70,000 آیا کہ اج میں منگنا کوئی نہیں، بس اللہ پاک دے سی تو میں بس ادا کر دیتا۔ میں کہ یار اے کام بھی اللہ جو تے چھوڑو، اپنے کولو دے دیو، کوئی ٹینشن نہیں، رب دینے والا ہے۔ تو میں نے کہا یار میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ لوگوں کی عزت پہ حملہ کیا ہے، نہ میں نے جناب لوگوں کی جان پہ حملہ کیا ہے، نہ میں نے لوگوں کو کوئی کبھی غلط مسئلہ بتایا ہے، دین کی باتیں کر رہا ہوں، لوگ میرے اوپر ناراض رہتے ہیں، میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کتابیں لکھی ہیں اور اس شہر خوشاب کا نام میں نے روشن کیا ہے، مکے اور مدینے کی لائبریریوں تک ہماری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، نہ اے تہاڈی عزت کوئی نہیں، اے ساڈی عزت کوئی نہیں، مولانا بشیر احمد کی عزت کوئی نہیں، کتھوں دا کوئی مولوی ہوئے، بریلوی ہوئے یا دیوبندی ہوئے، بریلوی مولوی آتے ہیں میرے پاس، مولوی صاحب کتابیں دیں، ہم نے جمعے پڑھانے ہیں، میں کہتا ہوں مفت لے جاؤ، اور کتابیں میں آج کل ہر اس بندے کو مفت دے رہا ہوں کہ جو آگے تبلیغ کرے، جو اس کی بات آگے پہنچائے، اس کے لیے مفت ہے، وعدہ کرے اور لے جائے، کوئی ٹینشن نہیں۔ میں نے کہا یار میں نے کتابیں لکھی ہیں، اور خوشاب شہر میں کون سا مولوی ہے جس نے کتاب لکھی ہے؟ نہ آپ ذہن دوڑائیں نا، کون سا مولوی ہے جس نے دین کے اوپر کتاب لکھی ہے، دین کے اوپر تفسیر لکھی ہے؟ تفسیر مصباح القرآن
آپ دیکھیں جناب مولانا محمد مکی صاحب حجازی جو کہ مکہ مکرمہ میں درس دیتے ہیں، عالمی شخصیت ہے، انہوں نے میری تفسیر پر تقریر لکھی ہے اور کتنے دنوں تک جناب اس میں سے درس دیتے رہے۔ یہ میں نے دین کی عزت بنائی ہے، یہ بےزتی کرائی ہے؟ یہ عزت بنائی ہے آپ کی اپنی، اور اجر اس کا کون دے گا؟ میں نے کہا یار میں نے کوئی ایسا کام تو کیا کوئی نہیں۔ وہ سا کیا مولوی صاحب ایک میری گال مان، سارے بندے تیرے ٹکے ہو گئے سن خوش تے راضی۔ میں کہ پتہ نہیں ایک دسو سا کیا میری گال مان، اے جڑا تو مدرسے چوں نکلدا ہے نا گڈی تے بیٹھ کے، اے نہیں نکلنا، اے نہیں نکلنا، گڈی تے بیٹھ کے نہیں نکلنا، کہ کپڑے جناب چٹے پا کے مایا لے پا کے نہیں نکلنا، بھیڑے کپڑے، ترکے ہوئے کپڑے، گندے کپڑے، پاٹے ہوئے کپڑے او پا کے نکلنا ہے۔ تے بھنکھڑ گئی سائیکل اس دے اتے او لے کے تو باہر نکلیا کر، تے بس اگلا کام کیا کرنا ہے، اگو جیڑا ملے انہوں ہیں جھک کے سلام بھی کیتا کر، بس پوے تے گوڈے ہاتھ بھی لا لیا کر، ملک صاحب، مار صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، یہ سلام۔ اس آخیا جناب اے کام تسی کرو تے کسے دی اتے اعتراض بھی بھئی اے تواڈی گل غلط ہے، کسے نو غلط نہیں آکھنا، جے میں مرضی کوئی دبی چاہیے آوے۔ مولوی صاحب اے دو ترے کام تو چا کر خوشاب شہر دے وچ، تے ہر ایک نو جھک کے ملنا ہے، خوشامد کرنی ہے، تے انشاءاللہ 7 دیہڑے کر جے دنیا جناب تیرے تے خوش نہ ہو گئی تو میں چاہتا ہوں ہر بندے دے سامنے شو کر کہ میں بھکھا میں ننگا، اے نہ آکھ میں اللہ دیتا ہویا میرا گزارا ہو رہا نہیں، تو آکھ ہائے میرا گزارا نہیں ہو رہا، ہائے میں بڑا بھکھا، ہائے میرے حالات بڑے تنگ ہیں، اے رونا روندا رہو تے انشاءاللہ تعالی ساری دنیا تیرے تے خوش ہو۔ کیوں جی؟ ہاں خوش ہو جی، ہاں جی، پھر خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر جناب والا جب یہ بات ہوگی، کیونکہ اس نے کہا جی لوگاں دی اکثریت تہاڈی گل نہیں کر رہا، تسی تو ماشاءاللہ میرے بھائی ہو سارے، اس آخیا اکثریت مولوی نو بھکھا دیکھنا چاہتی، اکثریت مولوی نو گڈی تے چڑھے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی، اکثریت مولوی نو ہنج کر کے منگتا ویکھنا چاہتی ہے، اکثریت مولوی نو حقیر ویکھنا چاہتی ہے۔ تھوڑا جہا اے شو منٹ کر تے وقت ویکھ تیری کوئی مخالفت کرے گا جی، ساری مخالفت حسد کی بنیاد پہ ہے۔ یہ تھا لطیفہ جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، سب ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کے جناب احترام کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ علمی چیزیں آپ میرے بھائی سنا کریں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس آخیا ہاں، اس آخیا انہاں علم شلم نال کوئی نہیں غرض، تو بنان بڑے بڑے دلائل دے میں کہ بڑے علمی دلائل دے میں تے بڑیاں علمی گلاں کریں، انہاں نے اس نال غرض ہے جمعہ پڑھی گیا جناب کتنے بجے پڑھی گیا، بس پڑھی گیا اتنے منٹ کے بعد ٹھیک ہے سی راضی، انہاں نے علم نال کوئی، وہ بندے چلے گئے جن کو علم کے ساتھ محبت ہوتی تھی، مولانا بشیر احمد کے مقتدی ہوتے تھے اور علم کے ساتھ محبت رکھتے تھے، یہ وہ دور گیا مولوی صاحب۔ اب تو جناب والا اپنی حقارت پیش کرو اور اپنی غربت لوگوں کے سامنے پیش کر کے ہر وقت رونا روندے رہو، سارے خوش ہیں بھائی، ساتھوں تک کے وے تھلے، ساتھوں مولوی کے وے تلے تلے، منگتا جو پہ ہے بھیڑے کپڑے جو پائے ہوئے۔ ہاں اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے جی، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں، اچھا ایک اور بات ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 4 شبہات کا جواب دیا۔ کتنے شبہات کا جی؟ سورت اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ 4 شبہات کا جواب دیا۔ ایک شبہ کس کے متعلق ہے جی؟ اصحاب کہف کے متعلق۔ اصحاب اصحاب کہف بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا تھا۔ دیکھو جی وہ 300 سال سوئے رہے،
اور جناب پھر وہ جاگ گئے، اٹھ گئے، ان کے پاس بڑا اختیار تھا، وہ ولی تھے، وہ کارساز تھے، وہ صاحب تصرف تھے۔ اللہ نے اس شبے کا جواب دیا کہ اصحاب کہف اگر ولی اور کارساز ہوتے تو بادشاہ سے ڈر کر چھپتے کیوں؟ جی چھپے تھے یا نہیں چھپے تھے؟ یہ چھپتے کیوں؟ اللہ نے جواب دیا، پورا قصہ ڈیٹیل کے ساتھ سنایا۔ دوسرا شبہ اس صورت کے اندر یہ ہے ان کا کہ جی یہ جو جنات ہوتے ہیں نا، جنات یہ جناب درباروں پر مزاروں پر یہ رہتے ہیں، ان کی رہائش ہوتی ہے، ہم جنات کو پکارتے ہیں، ہم شیطان کو پکارتے ہیں اور ہمارے کام ہو جاتے ہیں، ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جناب فلاں جنات کو پکارا، فلاں شیطان کو پکارا۔ شیطان کو پکارنے والے بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ کتنے ایسے الفاظ ہیں جو تعویذوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے مولویوں سے معنی پوچھا، بھائی یار اے لفظ استعمال پہ ہوتا ہے، انہوں نے آخیا سن تو پتہ کوئی نہیں لگتا ہے کسی شیطان کا نام ہے۔ تو کس کی پکار ہو رہی ہے جناب؟ لوگوں کا اعتراض اور سوال یہ تھی کہ ہم شیطان کو پکارتے ہیں، جنات کو پکارتے ہیں، یا عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے بندو میری عبادت کرو، میری کیا کرو؟ میری مدد کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں آپ، بلکہ بعض کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تم جنگل میں جاؤ نا اور وہاں تم راستہ بھول جاؤ تو وہاں کس کو پکارنا ہے؟ جنات کو۔ یا عباد اللہ اعینونی، او جنو میری مدد کرو تو میں راہ بھولے ودا نہیں، میں راہ دکھاؤ۔ حالانکہ وہاں پتہ نہیں کوئی جن ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، ہمیں کون سی تسلی ہے جناب والا؟ وہ جناب اس کا اللہ نے جواب دیا کہ یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ تیسرا شبہ یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت خضر نے آئندہ آنے والی باتیں بتائیں کہ نہ بتائیں؟ اس کا مطلب ہے حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں، وہ تو غیب جانتے ہیں، وہ غیب جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ چلو نہیں جانتے تھے، حضرت خضر تو جانتے تھے نا، انہوں نے یہ کام کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا کہ غیب جاننے والا کون ہے، اس شبہ کا جواب دیا۔ اور چوتھا شبہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ جو کہ جناب بہت بڑا پرانا بادشاہ ہے جناب، اور جس کو کہا جاتا ہے ذوالقرنین، ایک سکندر مقدونی، اے او نہیں، اے ہور بادشاہ ہے، اے نیک بادشاہ ہے، صالح بادشاہ ہے۔ ذوالقرنین یہ مشرق تک گیا، مغرب تک گیا، اللہ نے سارے وسائل اس کو دے دیے، پوری دنیا کے اندر پھرا اور جناب والا یہ فتح کرتا گیا۔ لوگوں نے کہا اس بادشاہ کو بھی اللہ نے غیبانہ اختیارات دیے ہوئے تھے، نیک آدمی تھا، پوری دنیا کے اندر پھرا۔ اللہ نے اس بات کا بھی جواب دیا کہ وہ بادشاہ اگر غیب دان ہوتا، اگر اس کے پاس اختیار ہوتا تو وہ ان لوگوں سے مدد مانگتا، بھائی میں دیوار بناونی ہے تو میری نال مدد کرو۔ اس نے مدد مانگی ہے یا نہیں مانگی ہے؟ اس نے کہا جناب تم میری مدد کرو اور جناب میں بناتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان شبہات کا جواب دیا اس صورت کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو یہ صورت ابتدا سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے مدرسے کے اندر آپ حسب معمول چندہ دیں، بالکل میں آپ سے اب زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرتا۔ بہرحال ہم نے وہ بلا تو تنگ آ کے نا سولر دا کوئی پروگرام بنا رہے ہیں، تسی ہور کچھ نہ دے وہ تے دعا کر چھڑیا ہے۔ کہ کر چھڑیا ہے جی؟ دعا کر چھڑیا ہے، کیونکہ وہ دیتے ہیں 10 20 یا 1000 5000 والی گل اتنے لکھاں دی حساب تے۔ اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جن ساتھیوں سے جناب مانگا ہے، بات کی ہے، ممبر پر بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، اللہ آپ کی زبان، میری زبان کی تم لاج رکھتے ہو، اللہ تمہارے ایمان کی لاج رکھے۔ مجھے حالے تک کسی بندے نے 1,00,000 تو یا 50,000 تو گھٹ دا وعدہ نہیں کیتا۔ 50,000 جناب تھوڑے تو تھوڑی لمٹ ہے،
تے انشاءاللہ تعالی وعدے ہو رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی دیں گے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور ترقی عطا فرمائے، اور ترقی عطا فرمائے، اور دین کا کام ہم نے کر کے چلے جانا ہے، اور مدرسے چلاونے میرا چان کوئی سوکھے نہیں ہوندے۔ جس بندے دے 4 جاتک ہیں، 4 اپنے جمے ہوئے، وہ انہاں نوں روٹی کھواون تو مجبور ہے۔ تسی گھریں دیکھو حالات، اور مدارس میں تو پھر جناب طالب علم ہوتے ہیں، پھر ماشاءاللہ وہ کھاتے بھی ہیں جناب والا۔ اللہ سارے نظام چلائے گا۔ وآخر دعوانا